اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جواہر القرآن از افادات حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، مرتبہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے ام القرآن سب سے زیادہ جامع اور مشہور ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کے معنی یہاں مغز اور خلاصے کے ہیں۔ یہ سورت چونکہ ان تمام مضامین کا خلاصہ ہے جو سارے قرآن میں بالتفصیل مذکور ہے، اس لیے یہ سورہ مبارکہ ام القرآن کے نام سے موسوم کی گئی۔ اس کی دو تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم نے اس کی تقریر یہ فرمائی کہ قرآن مجید میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، 2 رسالت، 3 احکام، 4 قیامت، 5 ماننے والوں کے احوال اور 6 نہ ماننے والوں کے احوال۔ اور سورہ فاتحہ میں یہ تمام مضامین بالاجمال موجود ہیں۔ الحمدللہ سے الرحمن الرحیم تک توحید، مالک یوم الدین میں قیامت، ایاک نعبد اور اہدنا الصراط المستقیم میں احکام کا بیان ہے، کیونکہ نعبد میں عبادت کے تمام طریق اور احکام کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح الصراط المستقیم سے شریعت کے تمام احکام مراد ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم میں ایک طرف رسالت کا بیان ہے، کیونکہ منعم علیہم 4 جماعتیں ہیں۔ جن میں انبیاء علیہ السلام سر فہرست ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورۃ النساء۔ اور دوسری طرف ماننے والوں کے احوال کی طرف اشارہ ہے، یعنی ماننے والوں کو ہر قسم کے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ اس طرح یہ سورت قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے، اور اسی بنا پر اس کا نام ام القرآن ہے۔ دوسری تقریر ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام ربانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، نیز تفسیر مواہب القرآن جلد 1 صفحہ 3 میں ہے کہ سارے آسمانی علوم اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ کیونکہ مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک ہے۔ اس حصے میں زیادہ تر خالقیت کا بیان ہے، یعنی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے۔ اس حصہ کا مرکزی مضمون ربوبیت ہے، یعنی اس میں زیادہ تر یہ بیان کیا گیا ہے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حد کمال تک پہنچانے والا اور ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ احزاب کے آخر تک ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ تخت بادشاہی پر وہ خود متمکن ہے، وہی مالک، وہ مصرف اور مختار و کارساز ہے، وہی برکات دہندہ ہے، اور اپنی بادشاہی میں اپنے تصرفات اور اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ چوتھا حصہ سورہ سبا سے قرآن مجید کے آخر تک ہے۔ اس حصہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن مالک و مختار صرف اللہ ہی ہوگا، اور اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا۔
یہ چاروں مضامین جو پورے قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہیں، ان کا خلاصہ اور اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ چنانچہ الحمدللہ میں حصہ اول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے وصف مشہور مراد ہے، یعنی خالق بمطابق قاعدہ مشہورہ لکل فرعون موسیٰ ای لکل مبتلا محق۔ مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف رکوع نمبر 7۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ لقمان رکوع نمبر 3۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے۔ دوسرا حصہ رب العالمین میں مذکور ہے اور تیسرے حصے کی طرف الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے، یعنی مالک و مختار اور تخت حکومت پر وہی متمکن ہے، کیونکہ انتہائی رحمت اور غایت شفقت بادشاہوں ہی کی صفتیں ہیں۔ اور چوتھا حصہ مالک یوم الدین میں مذکور ہے، نیز حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے لکل شیء باب ولباب القرآن الحوامیم، خازن صفحہ 73 جلد 6، یعنی ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم ہے، اور تمام حوامیم کا مبدا سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کا دعویٰ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ چنانچہ ارشاد ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سورہ زمر رکوع نمبر 1۔ سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی بندگی کرتے رہیے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ شرک سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ عبادت جو شرک سے خالص ہو وہ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ اس آیت میں بقرینہ فَاعْبُدْ الدین کے معنی عبادت کے ہیں، اور عبادت سے مراد غائبانہ دعا و پکار ہے، جیسا کہ حامی مومن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حامیم مومن رکوع نمبر 7۔ سو تم سب خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارو۔ یہاں اعبدو کے بجائے ادعو فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ عبادت سے مراد دعا و پکار ہے، اور پکار عبادت کا جزء اعظم ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ۔ اسی طرح حامی مومن رکوع 6 میں ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورہ حامی مومن رکوع نمبر 6۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عن عبادتی قال عن دعائی، ابن جریر صفحہ 47 اور 64، یعنی
عن عبادتی میں عبادت سے مراد دعا اور پکار ہے، اور حوامی میں سبع کا دعویٰ یہی ہے کہ حاجات و مشکلات میں غائبانہ صرف اللہ ہی کو پکارو اور صرف اسی سے استمداد اور استعانت کرو۔ سورہ زمر کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد میں آ گیا، اور حوامی میں سبع کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے ایاک نستعین میں آ گیا۔ اس طرح کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اس طرح سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ سورہ فاتحہ کے خلاصہ اور دعویٰ کو سورہ جن رکوع نمبر 2 میں اس طرح بیان کیا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے پروردگار کو غائبانہ حاجات میں پکارتا ہوں اور اس کی پکار میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ بعین ہی اس مفہوم کو علامہ ابن کثیر نے اس طرح بیان فرمایا، الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الکلمہ ایاک نعبد وایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ تمام قرآن کا مغز ہے، اور سورہ فاتحہ کا مغز ایاک نعبد وایاک نستعین ہے۔ سوال، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اور اس حصہ کی دوسری صورت یعنی سورہ فاتر وہ بھی الحمدللہ سے شروع کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوتھے حصے میں 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ قیامت کے دن کوئی شفیع قہری نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ عبادت اور پکار صرف اللہ ہی کی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ اس طرح دونوں صورتیں آپس میں مرتبط ہو گئیں، یعنی جب خدا کے یہاں کوئی شفیع قہری نہیں تو عبادت اور پکار بھی اس کے سوا کسی کی نہیں چاہیے۔ چنانچہ سورہ سبا میں شفاعت قہری کی نفی کی گئی ہے، اور پھر سورہ یاسین، صافات اور صاد تینوں اس پر متفرع ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا ہم نے بد کردار قوموں کو پکڑا مگر کسی نے ان کو نہ چھڑایا۔ صافات میں بیان فرمایا چھڑانا تو درکنار، جن کے بارے میں چھڑانے کا الزام ہے یعنی انبیاء علیہم السلام، وہ تو خود خدا کے سامنے زاری اور عز و نیاز کا اظہار کر رہے ہیں، اور صاد میں بیان کیا نہ صرف زاری کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بعض جسمانی مصائب میں خود گرفتار ہیں۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں عبادت اور پکار کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور پھر زمر اور حوامی میں سبع میں اس کی توضیح کی گئی اور شبہات کا جواب دیا گیا۔ سورہ سبا چونکہ سورہ یاسین، صافات اور صاد مبتدا تھی، اور سورہ فاتر، زمر اور حوامی میں سبع کا مبتدا تھی، اس لیے دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا۔ جس طرح سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اسی طرح ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ پہلا لفظ اللہ میں مذکور ہے کیونکہ اس سے وصف مشہور یعنی خالق مراد ہے۔ تیسرا حصہ حسب بیان نے سابق الرحمن الرحیم میں مذکور ہے، جب خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی تو ظاہر ہے مربی اور روزی رساں بھی وہی ہوگا۔ اس طرح 2 حصے صراحتاً اور ایک صفحہ کی تلاش۔ پہلا حصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ اسی جگہ سے دوسرا حصہ کی ویڈیو شروع کی جائے گی۔